وہ لاہور کے نواحی علاقے کی ایک قدیم 2 منزلہ کوٹھی تھی جس کا ایک حصہ آتش زدگی کی نظر ہو چکا تھا۔ بجلی کا سلسلہ اسی زمانے سے منقطع تھا اور اس کے بڑے بڑے کمروں اور طویل براندوں میں سر شام تیل کے لیمپوں کی مدھم اداس روشنی پھیل جاتی تھی۔ اندر دیواروں پر سے تمام تصویریں اتار لی گئی تھیں۔ جب تصویریں ابھی اتاری نہیں گئی تھیں تو وہ چاروں طرف دیواروں پر لگی تھیں اور ان میں قدیم اور معزز چہروں والے رائے بہادر اکیلے اور فیملی گروپوں میں نمایاں جگہ پر بیٹھے اور انگریز کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ غیر نمایاں جگہوں پر کھڑے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جن تصویروں میں وہ غیر نمایاں تھے انہیں دیواروں پر نمایاں جگہ دی گئی تھی۔ اس دلچسپ ترتیب کو دیکھ کر اس طبقے کی ساری سماجی زندگی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ پھر ہندوؤں کے ان گنت دیوتاؤں کی تصویریں رنگین پرنٹوں میں لگی ہوئی تھیں جنہیں بڑے سلیقے سے فریم کیا گیا تھا۔ یہ ساری بڑی پرسکون اور بے ضرر تصویریں تھیں جیسی پرانی خاندانی تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ پرانے مکینوں کی تصویریں تھیں جنہوں نے گھر بنایا تھا، مگر پھر نئے مکین وارد ہوئے اور انہوں نے ساری تصویریں اتارتے ہوئے بڑے تمسخر کے ساتھ سوچا کہ بھائی مکان بنا لینے سے آپ کوئی صدا کے مکین تھوڑی ہو جاتے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیے۔ فرنیچر جو بچا کھچا رہ گیا تھا اسے چند کمروں میں ترتیب کے ساتھ لگا کر استعمال کے قابل بنا لیا گیا۔ پھر بھی یہ عمدہ اور قیمتی فرنیچر تھا جس کی بناوٹ میں پرانے وقتوں کی رئیسی نفاست جھلک رہی تھی۔ نشست کے کمرے میں کونے کی تپائی پر ٹیلی فون پڑا تھا جو عرصے سے خاموش تھا، مگر کسی نہ کسی امید میں ہر روز جھاڑا پونچھا جاتا تھا۔ کمروں کی آرائش کی طرف اس کے علاوہ اور کوئی توجہ نہ دی گئی تھی۔ جسے اس سارے ہنگامے میں سب سے کم گزند پہنچا تھا کوٹھی کا باغ تھا۔ یہ شہتوت اور جامن کے اونچے اونچے پیڑوں والا وسیع و عریض باغ تھا جو نصف صدی پرانی آبیاری کی یاد دلاتا تھا۔ بڑے پیڑوں کے علاوہ بیسوں چھوٹے بڑے پھلوں اور پھولوں کے پودے تھے جو چاروں طرف نہایت سلیقے اور ترتیب سے اگائے گئے تھے اور کوٹھی کو آرام دہ خنک اور سایہ دار ماحول عطا کرتے تھے۔ سامنے 2 وسیع لان تھے جن کی گھاس اعلیٰ قسم کی تھی اور نفاست سے کاٹی گئی تھی۔ اندر کی طرف لان کے کنارے کنارے گلاب کے پودے تھے۔ باہر کی طرف کھٹے کی اونچی باڑ تھی جس میں جگہ جگہ چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے، جس کے پیچھے سے سڑک گزرتی تھی۔ سڑک پر سے گزرنے والوں اور لان پر بیٹھنے والوں کو ہر وقت کھٹوں کے پتوں کی ہلکی ترش خوشبو آتی رہتی۔ چند مہینے کی رکھوالی اور محنت کے بعد جس میں نئے کنبے کے ہر فرد نے برابر کا حصہ لیا تھا، باغ نکھر آیا اور یہی ایک نظارہ تھا جو اس جگہ پر ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ راحت بخش تھا۔ زمانہ ماضی میں باغبانوں کی ایک فوج تھی جو ہیڈ مالی کی نگرانی میں باغ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور مالک لوگ صرف کنجوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے یا سوتے تھے یا گھاس پر پارٹیاں منعقد کرتے تھے یا محض ٹہلتے تھے۔ یہاں ایک بوڑھا بیکار سا مالی ہاتھ لگا تھا اور اس سے زیادہ کی ان میں طاقت بھی نہ تھی۔ اس بات کو انہوں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ چنانچہ خاموشی اور رضامندی کے ساتھ ان میں سے ہر ایک نے اٹھ کر باغ کو سنوارنے میں اپنی سی کوشش کی تھی اور جب گھاس سرسبز اگ آئی اور گلاب کے پودوں پر پھول آنے لگے اور باغ کے رستے سیدھے اور صاف نکل آئے اور درختوں کے سائے گہرے ہو گئے تو انہیں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ مسرت کی کتنی مختلف کیفیتیں ہیں، نجمی نے سوچا تھا۔ اسی عام رضامندی اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے زندگی کی ہر چیز کو قبول کر لیا تھا۔ نجمی نے ایک کنٹونمنٹ میں آرٹ پڑھانا شروع کر دیا تھا، مالی ضروریات کی وجہ سے کم اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی خاطر زیادہ۔ گو اس بات کا اس کے باپ روشن آغا کو علم نہ تھا۔ پرویز صوبائی حکومت میں افسر اعلیٰ تھا اور ایک پرانی اوپل گاڑی پر جو اس نے سرکار سے پیشگی روپے لے کر خریدی تھی سیکریٹریٹ جایا کرتا تھا۔ جو کچھ جمع پونجی وہ لوگ ساتھ لے کر چلے تھے، سرحد پار کرتے ہوئے کچھ افسروں نے جو کہ دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کے تو تھے
वहीं रखवा ली थी। जहाज़ आखिरकार ना मिल सका था और उन्होंने गाड़ी पर सफ़र किया था। अरसे से वो राज मंजिल में बिजली लगवाने की कोशिश कर रहे थे। राज मंजिल कोठी का नाम था। उसका सारा झगड़ा था। ख़ज़ां का मौसम अभी आया नहीं था, लेकिन ज़मीन और आसमान के रंग मध्यम पड़ने शुरू हो गए थे। दिनों में वो शदीद उदासी और ठहराव आ गया था जो पतझड़ के ख़ात्मे पर आता है, और रात को चांद निकलता था। कातक की चांदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आप सर्दी की वजह से ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकते थे, और बाग के रास्तों पर टहलते हुए जगह जगह खुश्क पत्तों के ढेर मिलते थे जिन्हें बागबान दिन भर इकट्ठा करता रहता। शोख रंगों का और दिल की बेचैनी का ज़माना ख़त्म हुआ। अब ये गहरे गम और गहरी खुशी का मौसम था। अभी कुछ रोज़ में जाड़े शुरू होंगे जब ये तमाम जज्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ सर्दी और हरारत का एहसास रह जाएगा। बदलते हुए मौसम में कैसा जादू होता है, जैसे जवान औरत मोहब्बत करती है। परवेज़ देर तक सामने वाले बरामदे में टहलता रहा। दफ्तर से वापस आकर उसने चाय पी थी और थोड़ी देर के लिए रोशन आका के कमरे में गया था। अब अंधेरा बढ़ रहा था और हवा में खुनकी आ चली थी। वो चलते चलते दरवाजे के पास रुका और अंदर से कोट उठाकर फिर बरामदे में निकल आया। अंदर रोशन आगा बिस्तरे मर्ग पर थे। आज 7वां रोज़ था। लंबा चक्कर काट कर वो इमारत के पिछली तरफ जा निकला। इस बरामदे में चिराग नहीं जला था। कई दिन से सफाई भी नहीं की गई। उसने कंकरों पर से गुजरते हुए सोचा। घास और खुरदरू झाड़ियाँ बेतहाशा उग रही थीं। बाग के इस हिस्से की देखभाल करने की ज़रूरत ना समझी गई थी। इस छोटे से बेतरतीब जंगल पर सरे शाम तारीकी उतर आती थी जो बरामदे तक फैल जाती थी, और किसी रात को गीदड़ इधर उधर से जमा होकर शोर मचाया करते थे। बरामदे की टूटी फूटी स्याह काई जमी सीढ़ियाँ जो इस जंगल में उतरती थीं नजमी की पसंदीदा जाय नशिस्त थीं। परवेज़ को देखकर वो चौंक पड़ी। भैया कुछ हुआ? उसने पूछा। पागलपन की बातें मत करो, परवेज़ ने आसाबी लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। आगे कोठी का जला हुआ हिस्सा शुरू होता था। वो वहाँ से होता हुआ फिर सामने वाले हिस्से में निकल आया। कुछ देर के बाद उसने ऊपर की मंजिल में रोशन आगा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। अज़रा उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी शॉल दुरुस्त कर रही थी। रोशन आगा ने कमज़ोर आवाज़ में कुछ पूछा। आए थे? आप सो रहे थे बाबा, अज़रा ने कहा। झुक कर चादर दुरुस्त की और बाहर निकल आई। रोशन आगा तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे को जा रही हूँ, उसने परवेज़ से कहा और इत्मीनान से चलती हुई गैलरी में गायब हो गई। परवेज़ ने झिझकते हुए अंदर कदम रुका, फिर बाहर निकल आया और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे आकर उसने नजमी के कमरे से उसका कोट उठाया और उसके पास सीढ़ियों पर जा बैठा। कोट पहन लो, सर्दी हो रही है। चांद की रोशनी बरामदे के एक हिस्से में पड़ रही थी। उसके सामने लंबी घास तारीकी में सरसरा रही थी। परवेज़ ने कोट का कॉलर खड़ा कर लिया। रोशन आगा को इल्म हो गया है तुम्हारे कैंटोनमेंट जाने का, अज़रा बता रही थी। नजमी ने सहम कर अपने भाई को देखा। नजमी? रोशन आगा तकलीफ़ में हैं। भैया? अभी फिर उन्होंने मेरे मुताल्लिक दरियाफ़्त किया है। मैं समझता हूँ वो हर वक्त इंतज़ार में हैं। आज 7 रोज़ से वो जान की हालत में हैं, मगर पूरे होशो हवास में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। आज आखिरी आर्डिनेंस जारी हुआ है। मकानों के नाम कतई नहीं बदले जा सकते। मैं इन्हें क्या बताऊँ? क्या फ़ायदा होगा आखिर? अजीब ज़िद है, बस इनकी ख्वाहिश है, अजीब पागल ख्वाहिश है, परवेज़ ने चिढ़कर कहा। आज तक अपने बाप के मुताल्लिक उसने इस लहजे में बात ना की थी। नजमी ने दोबारा अंधेरे में उसकी तरफ देखा। नजमी? भैया? उसने महसूस किया कि वो दोनों एक बेहद पुरहौल और मसनूई सतह पर एक दूसरे से मुखातिब थे। आखिर इसमें क्या फ़ायदा है? हम क्यों ना उनसे कह दें क्या कि नाम बदल दिया गया है? वो यकलख्त खामोश हो गया। खामोशी के इस मुख्तसर वक्फे को दोनों ने जी कड़ाकर बर्दाश्त किया। लेकिन फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना वक्त कहाँ है? वो उसी खबर के इंतज़ार में हैं। किसी ज़बरदस्त ख्वाहिश के पूरा होने के इंतज़ार में इंसान कुछ अरसे तक मौत को टाल सकता है। उसकी मिसालें मौजूद हैं। नजमी ने लरज़ कर उसे देखा, मगर उसने बात जारी रखी। और फिर कब तक यूँ चलेगा? तुम्हें पता है अज़रा आपा, मगर वो उस वक्त वहाँ नहीं है। तुम चाहो तो जाकर। नहीं भैया, आप, नजमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा।
پرویز نے انتہائی بدمزگی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر کی منزل میں وہ دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ روشن آغا آنکھیں کھولے سیدھے لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ بستر کی چادر کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے پرویز کی طرف دیکھا اور رہی سہی جان ان کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ پرویز نے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر ان کا مردہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بابا، عرضداشت منظور ہو گئی ہے۔ یہ اب روشن محل ہے۔ روشن آغا کے بے روح چہرے پر سرخی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کچھ کہا مگر صرف ہونٹ ہلے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پرویز کا خیال ٹھیک نکلا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گہری نظروں سے مرتے ہوئے شخص کو دیکھا جو کہ اس کا باپ تھا اور جس کی آخری جدوجہد ختم ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے نجمی نے پرویز کے تیز تیز سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے کی آواز سنی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب عذرا لوٹی تو روشن آغا مر چکے تھے۔ حسین نے، جو ہر لحظہ ان کی پٹی سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا، اسے ساری بات بتائی۔ اس نے دیوانوں کی طرح مردہ جسم کو جھنجھوڑا اور چند بے سود آوازیں دینے کے بعد آندھی کی طرح پرویز کی تلاش میں نکلی۔ پرویز اسے کہیں نہ ملا، صرف نجمی ملی جو پچھواڑے کی سیڑھیوں میں گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی تھی۔ واپس جانے سے پہلے عذرا نے صرف اتنا کہا، تم جو اتنے اعلیٰ دماغ ہو، اتنی کمینگی کے اہل ہو۔ اب وہ سب نشست کے کمرے میں جمع تھے سوائے عذرا کے جو لاش کے قریبی بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور حسین جو اپنے مالک کی موت پر اونچے سروں میں رو رہا تھا۔ نجمی اسکول کے بچوں کو لے کر شہر کے ایک بڑے کلب میں گئی تھی جہاں بے گھر مہاجرین کی مدد کے سلسلے میں انہیں ایک ڈرامہ کرنا تھا۔ اسکول کی اسٹیج تقریب کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اصل پروگرام کے بعد چیریٹی بال منعقد کیا جانے والا تھا۔ جب وہ وہاں سے لوٹی تو پہلے عمران اور پھر دوسرے لوگوں نے تقریب کے سلسلے میں چند رسمی سوالات کیے جن کا اس نے عجیب اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ یہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے اور پرویز اور اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگے جو اسی کلب میں مدعو تھے۔ اگلے روز صبح سویرے نجمی لباس تبدیل کر کے سیدھی ناشتے کی میز پر آئی اور بغیر بات کیے کھانے لگی۔ اس کا چہرہ بہت زرد تھا۔ سب پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں۔ عمران عذرا کو نئے ہمسایوں کے متعلق بتانے لگا۔ سامنے ان کی ماں بیٹھی تھی، ساتھ نجمی جو اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ پرویز ڈریسنگ گاؤن میں لپٹتا ہوا ابھی آ کر بیٹھا تھا اور عذرا کو چائے بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نجمی نے توست کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا اور ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ لقمہ پلیٹ پر آن گرا۔ ممی، اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ وہ تقریباً رو پڑی۔ کس نے کیا ہوا؟ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر معذرت کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ 3 روز تک اس کا کھانا کمرے میں جاتا رہا۔ اس کی ماں اسے دیکھنے کو صرف ایک بار گئی۔ اس کے علاوہ گھر کا ہر فرد کئی بار اس کی خیریت دریافت کرنے کو گیا۔ اس نے سب کو یقین دلانا چاہا کہ کوئی قیامت نہیں آ گئی، بس ذرا طبیعت اوب گئی ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آخر تنگ آ کر اس نے سب کو آنے سے منع کر دیا۔ گھر بھر میں بہرحال سخت تشویش پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اس کے کمرے کا لیمپ بھی بہت شام پڑنے پر جلا کرتا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے لیٹے لیٹے سوچا۔ یہی کہ اتنے عرصے بعد وہ ملا اور بڑے اخلاق سے کھڑا باتیں کرتا رہا، بڑے معمولی روز مرہ کے انداز میں، ہاتھ میں گلاس تھامے اسی طرح دلکش اور پراسرار۔ پھر اس نے بڑے ادب سے رخصت لی اور چلا گیا۔ لیکن اس نے جو کہا اور اس کا وہ کمینہ پن کا رویہ، وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کمرے میں تقریباً گھپ اندھیرا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بستر پر سے شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکا کر باغ کے اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ ہیلو نجمی۔ وہ یکلخت کہیں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ مسعود، ارے ہیلو، تم شہر میں ہو اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ جی ہاں، کہیے کیسی گزر رہی ہے؟ مزے میں ہیں، مگر کم از کم تم ہی مل لیتے۔ وہ دراصل ادھر کچھ عرصے سے کافی مصروفیت رہی۔ وہ ہنسا۔ بھائی حد ہو گئی ہے، کہیے آب و ہوا راس آئی نئی جگہ کی؟ ہاں بھائی، گزر رہی ہے۔ آپ کے اسکول کا پروگرام بڑا دلچسپ رہا۔ اسے دھچکا سا لگا لیکن بشاشت سے بولی، اچھا شکریہ، تم تو بڑے باخبر آدمی ہو نا۔ وہ دوبارہ ہنسا۔ پرویز صاحب نے بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی۔
اس سے ایک آدھ بار یہیں ملاقات ہوئی۔ بجلی کے محکمے کے ہاتھوں خاصے نالان تھے۔ ابھی ہم اندھیرے میں ہیں، نجمی نے خوش دلی سے کہا۔ اور وہ آپ کے ہاں ایک تقریب ہوا کرتی تھی نجمی بیگم، سنا ہے۔ پرویز کب بن رہے ہیں روشن آغا؟ ہمیں مدعو کرنا مت بھولیے گا۔ ارے نہیں بھائی، آنسو اس کے گلے میں آ کر اٹک گئے۔ وہ خاموش کھڑا گلاس میں سے زرد رنگ کا مشروب پیتا رہا، پھر اس نے بڑے ادب سے جھک کر رخصت لی۔ آپ سے تو اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ ابھی ابھی ایک بہت پرانے دوست کی جھلک دکھائی دی ہے اس مجمع میں، پیشتر اس کے کہ وہ پھر غائب ہو جائے۔ گو آپ بھی بڑی پرانی دوست ہیں۔ خدا حافظ۔ آپ لعنت ہو، نجمی نے دل میں کہا۔ رقص شروع ہونے پر وہ اپنے کونے میں بڑے مطمئن، بڑے خوش فہم انداز میں کھڑی رہی، جیسا کہ اسے کسی بات کا، کسی واقعے کا انتظار نہ تھا۔ سامنے مسعود ایک نوجوان عورت کے ساتھ ناچ رہا تھا اور ہنس رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ اچھا ناچ لیتی ہے، نجمی نے بے دہانی سے سوچا۔ پھر وہ ناچتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے۔ مسعود نے ایک مختصر لمحے کے لیے بڑی گہرائی، بڑے طنز سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ ساری تیاری اس نے اس ایک لمحے کے لیے کی تھی۔ براوو، اس نے سرگوشی میں کہا اور گزر گیا۔ نجمی نے دہل کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ چلتی ہوئی نگاہ اس کے لیے مخصوص نہ ہو اور جو کچھ اس نے کہا محض اپنی رقص کی ساتھی سے کہا ہو۔ اس نے سوچنا چاہا، لیکن وہ کسی کا انتظار کیے بغیر تیر کی طرح باہر نکل آئی۔ 3 دن اور یہ مختصر سا منظر اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ خدایا، اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ 27 برس، اس نے دفعتاً سوچا، چند مہینے میں 28 برس ہو جائیں گے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، یہ سارا وقت، سارا عظیم الشان وقت بیکار میں گزر گیا۔ میری ساری تعلیم، تربیت، زندگی کی اعلیٰ اقدار جن میں یقین کرنا مجھ کو سکھایا گیا، اعلیٰ دماغ، اعلیٰ زندگی، ان ساری باتوں کے باوجود آج میں اس جگہ پر آ گئی ہوں جہاں ان سب سے الگ ہو کر اپنے متعلق سوچ رہی ہوں۔ شاید میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آج سے 28 برس کے بعد میں کیسی لگوں گی؟ مجھے کیا غرض، کسی کو کیا غرض؟ خزاں کا موسم بھی گزر جائے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور بہت سی زندگی میرے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گئی ہے۔ سارے گیت پرانے ہو گئے، ساری چیزیں اتنی قدیم، اتنی کہنہ سال ہیں میرے سمیت۔ لیکن اگر میں سمجھوں کہ میں وقت سے الگ تھلگ ایک مکمل اور خود مختار اکائی کی طرح سے بیٹھی رہی تو یہ سراسر غلط ہے۔ زندگی میرے اندر سے گزری ہے، میرے سر میں سے، میرے سینے میں سے، میرے پیٹ میں سے، میری ٹانگوں میں سے، اور وقت کے نشان میرے اوپر موجود ہیں، آثار قدیمہ میرے چہرے پر، چھاتی پر، پیٹ پر، ٹانگوں پر میں نے دیکھا ہے۔ اب میں کیا کرنے والی ہوں؟ کیا؟ اس نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے اتار کر فرش پر گرا دیے اور اندھیرے میں کرسی کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ باہر تاریک گیلری میں سے کوئی گزرا، اندر اس نے صرف پاؤں کی چاپ سنی، کسی کی موجودگی کو محسوس نہ کیا۔ وہاں صرف وہ موجود تھی، اپنے سارے احساس، سارے ادراک، ساری عمر کے ساتھ۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلایا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، حتیٰ کہ اسے سجائی دینے لگا۔ اس کی ٹانگیں، کمر، چھاتی، بازو ایک مبہم اور بے تکا، بے حیت ہیولا، بے رنگ، بے بو، بیکار۔ یہ کرسی بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس نے بے تکے پن سے سوچا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پہلے کئی بار اس نے اپنی ٹانگوں پر، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، لیکن آج تک کبھی اپنے جسم کو اس حالت میں نہ پایا تھا۔ اسے کراہت ہونے لگی اور گھبرا کر اس نے دونوں بازو لٹکا دیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ فرش پر چلنے لگی۔ کمرہ مانوس تھا اور وہ سارے راستوں، ساری چیزوں سے واقف تھی۔ ٹھوکر کھائے بغیر وہ سارے کمرے میں گھومتی اور اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ڈھیلے ڈھالے پھیلے ہوئے کولے، بے ڈھنگے پن سے حرکت کرتے ہوئے کولے، اور ٹانگیں جو خشک سیاہ جھری دار کھال والے ہزاروں سال پرانے درختوں کی مانند اندھیرے میں سے اگ رہی تھیں، اور لٹکتی ہوئی چھاتیاں بکرے کے پھیپھڑے کی طرح کچے کچے خون کے رنگ کی، پلپلی اور پھولی ہوئی اور ہلکی، اور پیٹ ناریل کے بالوں کا سا کھردرا اور بدبودار، پر پھر کولے بے ڈھنگے پن اور بے شرمی سے حرکت کرتے ہوئے۔ رکو، رک جاؤ، بے آواز شور کے ساتھ کوئی چیخا۔ یک لخت وہ جہاں کی تہاں سرد پڑ گئی۔
پاگل بصیرت کے ایک لمحے میں اس نے ساری بات کو محسوس کر لیا کہ سارا وجود، سارا وقت ایسا بدحیت، ایسا کریہ المنظر تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں ٹانگیں پھیلائے آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑی رہی۔ بڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ایک خیال اس کے ذہن میں جاگا، یہ ہماری ساری میراث ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف فخر کر سکتے ہیں۔ گیلری میں قدموں کی چاپ قریب آئی اور کسی نے دروازہ کھولا۔ بٹیا، بٹیا، کھانا؟ جاؤ، باہر جاؤ، وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ خادمہ بدحواس ہو کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔ کچھ دیر تک سن رہنے کے بعد اس نے کپڑے پہنے اور لیمپ جلا کر آہستہ سنگھار کی میز کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ وہ کپکپا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بال جو کافی عرصے سے گر رہے تھے بہت ہلکے ہو چکے تھے اور آنکھوں کے نیچے تھیلیاں بن گئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور جلد کا رنگ خاکستری ہو گیا تھا۔ افسوس یا نقصان عظیم کے کسی جذبے کے بغیر وہ وہاں بیٹھی شیشے میں دیکھتی رہی۔ تمہارا رویہ کچھ غلط نہیں تھا، اس نے دل میں کہا۔ تمہیں الزام نہیں دیا جا سکتا، تم پر بہرحال خدا کی لعنت ہو مسعود۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ وہ سیدھی پرویز کے کمرے میں گئی جس نے اسے پاس بٹھا کر حال پوچھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھیا، آپ کلب نہیں گئے؟ کل جاؤں گا۔ بھیا، کہیے بٹیا، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا بٹیا۔ وہ کلب کے ہال کمرے میں بیٹھی ایک انگریز عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ اس عورت کا خاوند سول کا بڑا عہدیدار تھا اور وہ لوگ مستقل طور پر پاکستان میں بسنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اس نے نجمی کو مشورہ دیا کہ یہاں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کو انگلستان جا کر پڑھنا اور یورپ کا دورہ کرنا چاہیے کہ دنیا کا سارا آرٹ یورپ میں تھا۔ نجمی پرسکون متوازن آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی، انتظار کرتی رہی جب پرویز اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ بٹیا، 9 بج رہے ہیں، چلیے گا نہیں؟ ابھی ہمارا جی جانے کو نہیں کرتا بھیا۔ اچھا تو میں سلیم الرحمن کے ساتھ جاتا ہوں، آپ جلد آ جائیے گا۔ مسز میکفرسن، میں اپنی بہن کو آپ کی معیت میں چھوڑے جاتا ہوں۔ شب بخیر۔ شب بخیر، مسز میکفرسن نے کہا۔ پرویز نے موٹر کی چابی اس کے حوالے کی اور احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی پرانی ہدایت دے کر چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد مسعود اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک اور نوجوان فوجی افسر تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جھک کر سلام کیا اور دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہال میں سے لوگ اٹھ کر بغل کے کمروں میں جانا شروع ہو گئے تھے جہاں بلیئرڈ اور شطرنج ہو رہی تھی اور لائبریری تھی۔ نجمی نے اٹھتے ہوئے معمول سے اونچی آواز میں اپنی ساتھی سے معذرت کی اور باہر نکل گئی۔ برآمدے میں چاندنی تھی اور ستونوں کے سائے تھے اور ہوا میں خوشگوار خنکی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنی موٹر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ سامنے کلب کے وسیع تر لان پر خاموش خواب آلود چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر سے ہلکے ہلکے کہکہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اکیلی اکیلی برآمدوں میں گھومتی پھری، اسے اتنا عجیب لگا۔ پھر وہ مغربی برآمدے کی طرف لپکی۔ اندر وہ ہال کے فرش کو عبور کر کے مغربی دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ ہال میں ریڈیو گرام پر کوئی ریکارڈ بجانے لگا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر نجمی کو کھڑا پا کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بڑے معمولی لاتعلق انداز میں کھڑی تھی اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو نجمی۔ ہیلو، اس نے سادگی سے کہا۔ راجی کھسی؟ راجی کھسی؟ وہ ہنسا۔ پرانی باتیں ان جگہوں پر عجیب لگتی ہیں، آئیے ٹہلیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ لوگ اتنا تمباکو پیتے ہیں، تازہ ہوا کی محبت میں تڑپ کر باہر نکلا ہوں۔ اندر لوگوں کے پاس ڈھیروں گاڑیاں ہیں، میری بیچاری اوپل جانے کہاں دبکی کھڑی ہے، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ آئیے تلاش کریں۔ تلاش کرنے کے بجائے وہ لان کے کنارے کنارے ٹہلتے رہے۔ مسعود سگریٹ جلانے کے لیے رکا، پھر اس نے سر اٹھا کر نیچے سے اوپر تک اسے دیکھا جو دھیمی متوازن چال سے آگے جا رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں ستارے ٹکے ہوئے تھے اور اس کی چال میں، سارے جسم کی حرکت میں اتنی گریس، اتنا لہراؤ، اتنی اٹھان تھی، اور اس کا جسم کمبخت برابر پہنچ کر اس نے سوچا کہ یہ بھرپور جوان عورت بڑی حسین، بڑی دل فریب تھی۔ نجمی، ایک دفعہ میں نے تم سے کہا تھا کہ روشن محل میں صرف تمہاری خاطر میں آتا ہوں، یاد ہے؟ نجمی نے نیم سنجیدگی، نیم تمسخر سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ پرانا دلکش انداز اور آنکھیں، سیاہ پرسرار ذہین
اور اوپر اٹھا ہوا خوبصورت مغرور سر اور کھڑی ناک، کلاسیکل، اور اس کی آواز اتنی نرم، اتنی پرسکون، کلاسیکل تہذیب، دماغ میں کوئی عشوہ ادائی، کوئی عشوہ نمائی نہیں۔ مسعود نے سوچا، خدایا یہ کیسی بلا کی پرکشش عورت ہے۔ تو یاد ہے تمہیں، اس نے کہا۔ نجمی کے قدم تیز ہو گئے اور عرصے کا رکا ہوا غصہ اس کے دماغ کو چڑھا۔ وہ بالکل بھول گئی تھی کہ یہ ساری تیاری اس نے محض اس وقت کے لیے کی تھی۔ رکو نجمی، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، از حد ضروری۔ بھائی حد ہے۔ وہ اور تیز ہو گئی۔ مسعود نے دوبارہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو ایک لہجہ، مجھے افسوس ہے مگر سنو، میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ تم بڑی خوبصورت لڑکی۔ بھائی واہ، کمال ہے، اس نے خفگی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے پر جھکا رہا۔ تم جو کہو، لیکن میں ضرور آؤں گا۔ تمہیں میری بات سننا پڑے گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے سخت جھلا گئی۔ ساری گزشتہ خفت، شرمندگی، شکست اور کمینگی یک لخت غصے کی تند لہر بن کر اٹھی اور اس پر چھا گئی۔ شب بخیر، شب بخیر، اس نے تیزی سے کہا۔ مسعود ضدیوں کی طرح ٹانگیں پھیلائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دور تک موٹر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اگلی بہار کے موسم میں ان کی شادی ہو گئی۔ اس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ مسعود کی تعیناتی ایک غیر آباد چھاؤنی میں ہو گئی تھی جہاں وہ پتھر کے بنے ہوئے ایک مکان میں رہتے تھے۔ سمندر وہاں سے قریب تھا اور ان کی سب سے بڑی تفریح ساحل سمندر پر جا کر ٹہلنے میں تھی۔ بظاہر وہ بڑی محبت اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھی شاموں کو جب انہیں گھر پر رہنا پڑتا تو دل کی بے چینی عود کر آتی اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر مختلف طور پر سوچنے لگتے اور وہ بڑا عجیب محسوس کرتے کہ ایسا کیوں کر تھا کہ وہ اس طرح سوچنے پر مجبور تھے۔ ایسی ہی ایک شام کو جب اس کا خاوند سرد آتش دان کے قریب بیٹھا ایک کتاب میں مشغول تھا، نجمی نے اون کے گولے اور ادھ بنے سویٹر آہستہ سے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ شام بڑی شفاف اور خوشگوار تھی اور فضا میں ہرے پتوں کی مہک تھی۔ سمندر پر اس وقت چاند طلوع ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، اور یہاں برآمدے میں بڑا سکون ہے۔ سکون؟ اوہ، تم نے سامنے والے درخت کو نہیں دیکھا جو کبھی ہرا نہیں ہوتا؟ تو پھر؟ اور اندر تمہارا خاوند موجود ہے جو تم سے محبت کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا سوچتا ہے۔ کیا تم کبھی اس کی سوچ کو جان سکتی ہو؟ باوجود ساری باتوں کے کبھی اس کے خوابوں میں شریک ہو سکتی ہو؟ ہم کس میں شریک ہیں؟ محض اپنے آپ میں۔ اپنے خواب ہم آپ ہی دیکھتے ہیں اور تنہا ہیں، اور اگر سوچا جائے تو اس دوسرے شخص نے تمہارے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ ایک معاہدے کی روح سے تم دونوں نے اپنی خفت مٹانا چاہی ہے، مگر خفت باقی ہے اور کنوارے پن کی سہانی یاد جو اس بری طرح سے کھٹکتی ہے جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یادداشت، لعنت ہے، اس کی سوچ جاری رہی۔ کتنی ہی شامیں ہیں جو زندگی میں ہمیں تنہا اور سوگوار چھوڑ گزرتی ہیں۔ زندگی اس قدر غیر حقیقی ہے اور پھر اس قدر تکلیف دہ طور پر حقیقی بھی، کیونکہ ہم پھنس چکے ہیں۔ محض اگر ہم تلاش کو ترک کر دیں، چھوٹے بڑے سہارے جو ہمارے دل کی شکست ہیں، محض اگر ہم بھول جائیں، ہم شاید زیادہ تر عرصہ خوش ہی رہتے ہیں، لیکن ہماری یادداشت ہے جو کچھ بھی جاننے نہیں دیتی۔ ہم چیزوں کا، باتوں کا فہم بھی رکھتے ہیں، مگر شانتی، عمیق امن فہمی سے بالاتر ہیں۔ یہ صرف ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے، صرف یہ۔ خاموش رہو اور بھول جاؤ کہ اس میں بھی نجات ہے۔ پر کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، ذرا بھول کے تو دکھائیے۔ کل میں نے اتنا غل مچایا، نوکر پر برسی، اتنے کہکہے لگائے، برج کے کھیل میں اتنا جھگڑا کیا، گھنٹوں باتیں کی اور بلا وجہ چائے پیتی گئی۔ کچھ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا، دوسروں کی تعریف کی، کچھ کو دور سے دیکھ کر پسند کیا اور نزدیک جانے کی حسرت پالتی رہی، کچھ کے سامنے اپنی متعدد خواہشوں کا اظہار کیا۔ پھر شام کے وقت اکیلی بیٹھی تھی، آپ سے آپ سوچ آئی،
اس سارے وقت میں جو کچھ میں نے کیا اس کا کیا جواز پیش کر سکتی ہوں؟ نقصان عظیم کا احساس پیدا ہوا جو تھوڑی دیر میں زائل ہو گیا۔ زندگی کی اونچ نیچ، چمک دمک، نیک و بد کو میں نے انگلیوں میں سے نکال دیا ہے، جیسے اس ٹنڈ منڈ درخت کی شاخوں میں سے ہوا گزر رہی ہے۔ میری انگلیوں میں سوراخ ہیں، ہم بھلا دیے جائیں گے جیسے وہ سب بھلا دیے گئے جن میں سے بعض کے پاس ٹوٹے پھوٹے کتبے رہ گئے ہیں، باقی کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف اگر میرے دماغ میں بھی سوراخ ہوتے تو میں یادداشت کو باہر نکال دیتی۔ چلو نکلو، باہر جاؤ، ابھی فوراً۔ دنیا میں جو انقلاب آئے، جو لڑائیاں لڑی گئیں، ان میں وہ سب بخیر و عافیت ختم ہوئے۔ کچھ نوکروں نے اٹھ کر مالکوں پر قبضہ کر لیا، کچھ مالکوں نے اٹھ کر نوکروں پر قبضہ جاری رکھا۔ تاریخ اس طرح بنتی ہے۔ انسان اہم نہیں ہیں، واقعات ہیں۔ کیا وہ خوبصورت اور ذہین اور بہادر لوگ نہ تھے؟ کیا انہوں نے ہماری طرح عظیم منصوبے نہ بنائے تھے؟ ان میں سے بعض نے بے پناہ دکھ نہ اٹھائے تھے؟ کیا انہوں نے یہ ساری تیاریاں اس لیے کی تھیں کہ ان کی اموات کی وجوہات کی فہرست بنا کر تاریخ مرتب کی جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ موت ابھی تک موجود ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، تاریخ سے بھی زیادہ۔ سامنے والا درخت خاموش کھڑا ہے اور اپنے لکڑہارے کا انتظار کرتا ہے۔ ہم اپنے لکڑہارے کا بھی انتظار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس ہماری یادداشت ہے جو ہمیں مصروف رکھتی ہے۔ جب ہم مریں گے تو شاید بے حد حیران و پریشان ہوں گے۔ رات میں نے تیرے وجود کے اسرار کو محسوس کیا، جیسے ان سب نے بھی کیا تھا جو یہاں رہے ہوں گے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تجھے یاد رکھوں گی؟ سراسر غلط۔ میں تجھے بھول جانے کی ازحد کوشش کروں گی، لیکن تو مجھے یاد آتی رہے گی، سب چیزوں کی طرح۔ یہ تیری اور سب چیزوں کی اکٹھی سازش ہے، کمینی۔ پیچھے کھڑکی میں اس کے خاوند کا سر نمودار ہوا۔ اندر آ جاؤ نجمی، رات پڑ گئی ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تم جو اتنے معتبر بنے بیٹھے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ کرنل یا جنرل بن جاؤ گے؟ مرو گے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ بہرحال مرو گے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کون فائدے میں رہا، تم یا موت؟ میدان جنگ میں یا ملٹری ہسپتال میں یا کسی بھی ہسپتال میں؟ آخری فیصلے میں گھاٹے میں تو تم ہی رہو گے میرے عزیز، تم جس نے زندگی میں اتنی محنت کی اور اس کا پھل پایا۔ اس وقت تم بڑے مسخرے لگو گے۔ تم نے میرے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور حسین کو جو کتے کی طرح رو رہا تھا۔ کتنے ہی دکھ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسروں کے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، ان کے دکھ ہمارے دکھوں میں۔ نعیم کا کیا بنا؟ نعیم کا کیا بنا؟ اس نے بلند آواز میں دہرایا۔ شاید فسادات میں مارا گیا، کچھ ٹھیک پتہ نہیں، قریب سے مسعود نے جواب دیا۔ وہ جانے کب کا آ کر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نجمی نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ تم کیا جانتے ہو؟ تم تو خود مبتلا ہو اور بھگت رہے ہو اور اس عظیم بھرم کو قائم رکھنے میں مصروف ہو۔ ہم دونوں ایک معاہدے میں شریک ہیں اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں جن سے ہم روزانہ اتنی نرمی، اتنے اخلاق، اتنی مکاری اور چاپلوسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ہم سب ایک بڑے معاہدے میں شریک ہیں۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ محض یہ بھرم۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مسعود اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو۔ کہاں؟ جواب دیے بغیر وہ اسے لیے جیپ کی طرف لے آیا اور وہ سمندر کی جانب روانہ ہوئے۔ چاند اوپر آ چکا تھا اور ساحل کی ریت اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں لہروں کی ہلکی ہلکی گرج تھی۔ وہ ریت پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہوا۔ اسپین میں میں نے ایک رقص نجمی، وہ چونک پڑی۔ میری بات سنو، اسپین میں میں نے ایک عجیب سا رقص دیکھا تھا، میرا جی کرتا ہے ناچوں۔ ناچو؟ اس نے ناچنا شروع کیا۔ یہ واقعی عجیب سا رقص تھا۔ ریت میں اس کا سایہ بڑی تیزی اور افراتفری کی حالت میں گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رک کر اس نے نجمی کا ہاتھ پکڑا۔ تم بھی ناچو۔ نہیں مسعود، تم جانتے ہو نہیں ناچ سکتی۔ اس نے بڑی بدمزگی سے اپنی بیوی کے سراپا
پر نظر ڈالی۔ پہلے پہل باپ بننے کی جو عام لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اس پر سے وہ قطعی ناآشنا تھا۔ اس نے پھر ناچنا شروع کیا۔ وہ سہم کر ایک طرف کو ہٹ گئی۔ یہ وحشیوں کا رقص تھا۔ اس میں کوئی آہنگ، کوئی قاعدہ، کوئی نظم، کوئی ضبط نہ تھا۔ بس ٹانگیں، بازو، کولے، کندھے، سر سب ایک دوسرے سے الگ، نہایت بے قاعدگی اور بے ترتیبی کے ساتھ خوفناک، پاگل کر دینے والی حرکت میں چاروں طرف اڑ رہے تھے، گر رہے تھے اور چکر کاٹ رہے تھے۔ یہ بھوتوں کا ناچ تھا یا چڑیلوں کا، جو میجر مسعود اس وقت بڑے انہماک اور بڑی محنت سے ناچ رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ آخر کار وہ تھک کر رک گیا۔ عجیب دیوانگی ہے، نجمی نے آہستہ سے کہا۔ جب اس کا سانس برابر ہوا تو وہ ریت پر لیٹ گیا اور بولا، نجمی میرے پاس آؤ۔ تم نے دیکھا اس میں کسی سمت کا تعین نہیں ہو پاتا، بلکہ سمت کا احساس ہی سرے سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جو بے ساختگی، جو بے راہ روی ہے، اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ چلو چلیں۔ جب وہ خوابگاہ کی بتی گل کر کے ساتھ ساتھ لیٹے تو کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور بستر کی چادر بہت سفید دکھائی دے رہی تھی۔ یکساں آواز میں مسعود نے کہنا شروع کیا، میں سالہ سال سے اپنی شخصیت کو یکجا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ میں اپنی ذات میں بٹ چکا ہوں۔ ایک طرف میری خواہشیں ہیں، دوسری طرف میری زندگی ہے۔ ان کے درمیان تم اسے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم تیسری نسل ہو، لیکن تمہارے پرکھوں میں سے کسی نہ کسی نے یہ سب کچھ بھگتا ہوگا، یاد رکھو۔ نجمی نے شاید اس کی بات نہ سنی، اس لیے کہ تبھی وہ بول اٹھی، حصول مسرت کی خاطر ہم اتنی خفت اٹھاتے ہیں، پھر خفت مٹانے کی خاطر اتنا دکھ سہتے ہیں، اس کے بعد موت آتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ سوؤں گی پر اپنے خواب دیکھوں گی، اس لیے کہ میں بھول نہیں سکتی، زندہ رہنے کے لیے اتنی کمینگی پر اترنا پڑتا ہے۔ مسعود سو گئے ہو؟ سنو، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، بہرحال روح میں بڑی طاقت ہے۔ اتنا کہہ کر نجمی نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گئی۔ مسعود نے بڑے رحم، بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ تم بڑے سکون کی نیند سو رہی ہو، اس نے سوچا، لیکن تم بھی اسی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور یہ نسل اپنی ذات میں بٹ چکی ہے۔ تم نے روح میں پناہ ڈھونڈی ہے، مگر میں نے تو بڑے بنیادی انسانی جذبوں سے زندگی کا سبق سیکھا ہے، محبت، نفرت، خوف، لالچ۔ میں روح میں یقین نہیں رکھتا۔ بڑی دیر تک وہ نجمی کو جگا دینے کے ڈر سے بے حس و حرکت پڑا، جاگتا رہا، پھر اسے بھی نیند آ گئی۔ دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے، میرے اسرار کو کون جانتا ہے؟ عذرا نے سلائیوں پر سے نظر اٹھا کر سوچا اور مانیت کے گہرے احساس کے ساتھ مسکرائی۔ وہ عمران کے لیے پل اوور بن رہی تھی۔ دھوپ لان پر پھیل گئی تھی اور سبزے کے کنارے کنارے گلاب کے پھول مرجھاتے جا رہے تھے۔ چند روز پہلے نجمی کی شادی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب فضا میں چیلوں کے بولنے کی آواز تھی۔ بہار کا موسم بھی ختم ہوا۔ میرے اسرار کو کون جانتا ہے، اس نے دوبارہ سوچا، لیکن یہ سوچ ان معدود چند خیالوں میں سے ایک تھی جو کبھی کبھار آپ سے آپ اس کے دماغ میں آتے چلے جاتے تھے۔ عموماً وہ سوچ سے گھبراتی تھی کہ یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا ذہن ایک کاہل آگاہی کی حالت میں کام کرتا رہتا تھا، لیکن ذہن کی اس چھٹی کے باوجود اس کے جینے کے احساس میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی اور محسوس کرتی تھی اور زندہ رہنے کے قدیم عمل کو اس نے مکمل طور پر اپنے آپ میں جذب کر لیا تھا اور اس کے وجود میں وہ توانائی پیدا ہوئی تھی جس کے سہارے وہ اور دنیا کے کروڑوں چھوٹے چھوٹے انسان روزانہ زندہ رہ رہے تھے۔ وہ دن رات کے سارے کام بڑے سکون، بڑی آگاہی اور نرم روی کے ساتھ کرتی۔ اس کی زندگی میں شکایتوں اور پچھتاووں کا وجود نہ تھا کہ یہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ پرویز گھر کا اکلوتا فرد تھا جو یہ سارا سلسلہ چلا رہا تھا اور بڑی دریا دلی کے ساتھ اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا اور سرکاری حلقوں میں ایک کامیاب اور دیانتدار افسر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے فرائض میں روزانہ اپنی ماں اور بہن کے پاس الگ الگ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کی خیریت دریافت کرنا اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنی بیوی کے ساتھ الجھنا اور اس سے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ دونوں
دوسری عورتوں کا دنیا میں اور کوئی سہارا نہ تھا، اور یہ کہ اب ساری عمر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا ان دونوں میاں بیوی کا اخلاقی فرض ہو چکا تھا، شامل تھا۔ اس کی بیوی کا عذرا کی طرف جو پرانا برتری کا رویہ قائم تھا، اس میں اب اس کے لیے حقارت بھی شامل ہو گئی تھی کہ پہلے ہجرت اور موروثی جائیداد کی گم کردگی اور اس کے بعد اس کے خاوند کی گمشدگی اور روشن آغا کی موت اس گھر میں اب اس کی حیثیت صفر کے برابر رہ گئی تھی اور زندگی کی کوئی شے اس کے حق میں نہ رہی تھی۔ عذرا کے لیے پرویز کی بیوی کا یہ رویہ معمول میں شامل ہو چکا تھا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے آپ کو دن بھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ صبح سویرے سارے کمروں کی صفائی اپنی نگرانی میں کرانا اور نجمی کے جانے کے بعد سے باغ کی دیکھ بھال کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ لان میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بڑے انہماک سے عمران کے لیے پل اوور یا پرویز کے لیے موزے بنتی رہتی، اور کبھی کبھار اپنی بھاوج کے کہنے پر باورچی خانے میں جا کر خانسامہ کی مدد کرتی۔ چند ایک بار ایسا بھی ہوا کہ سرکاری تقریبوں کے موقع پر پرویز اپنی بیوی کی علالت کی وجہ سے اور اس کی اجازت دینے پر اپنی بہن کو ہمراہ لے گیا، اور اس نے بڑی خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ اپنے بھائی کے خاندانی اور سرکاری رتبے کے مطابق اپنے فرض کو انجام دیا۔ گھر کی مجلسوں میں البتہ اس کی حیثیت کمتر تھی۔ درجے میں اس کے بعد صرف ملازمین ہی آتے تھے۔ اس کے باوجود آخری وقت پر کسی نہ کسی طرح تیار ہو کر وہ منظر پر آ جاتی اور اپنی بھاوج سے الگ الگ اپنی پرانی گریس کے ساتھ مہمانوں میں گھومتی پھرتی اور ان کی خیریت دریافت کرتی۔ دن میں کم از کم 2 بار وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتی جو اب بستر مرگ پر تھی۔ وہ بڑے سکون اور سبھاؤ کے ساتھ اس سے باتیں کرتی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اس کی موت کا عذرا کو کبھی خیال نہ آیا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اسے کسی کی موت کا خطرہ لاحق نہ ہوا تھا۔ مستقل اندیشوں کا اس کی زندگی میں کہیں دخل نہ تھا۔ وہ وجود کی ایک بڑی حقیقی، بڑی عام فہم اور بڑی دلکش سطح پر زندہ تھی۔ اس کی شخصیت یکجا اور پائیدار تھی، اس لحاظ سے وہ اپنی مخصوص معاشرت اور پس منظر کے باوجود دنیا کے ان گنت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، جیسے کہ اس کے مالی یا بیرے یا خانسامہ تھے، نمائندہ تھی۔ وہ لوگ جو زندگی کے تمام تر عدم تعاون کے باوجود کچھ نہ جانتے ہوئے بھی دنیا کے عظیم کاروبار کو چلانے کے چکر میں بڑی توانائی کے ساتھ ہمہ مصروف رہتے ہیں۔ کبھی کبھی نعیم کا خیال آتا تو اس کے دل میں بے اختیار درد پیدا ہوتا، مگر اور باتوں کی طرح یہ بھی اب معمول بن چکا تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ اس وقت یکے بعد دیگرے چند سوچیں اس کے ذہن میں ابھرتیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتی۔ ذہنی عیاشی کے ان موقعوں پر وہ اپنی قدرتی سطح سے کچھ اوپر اٹھ جاتی اور آخر میں ہمیشہ کچھ اس طرح سے سوچتی جیسے آج صبح اس نے سوچا تھا، میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے میرے اسرار کو، اور سر اٹھا کر دیکھا کہ دھوپ لان پر پھیل گئی اور سبزے کے کنارے کنارے اگے ہوئے گلاب کے پودوں پر پھول مرجھاتے جا رہے ہیں کہ یہ بہار کے آخری دن تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک روز علی نے نور دین سے، جس کے ساتھ اب وہ رہتا تھا، بانو کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ بانو بڑی اچھی عورت ہے۔ درست، میرا بھی یہی خیال ہے، نور دین نے کہا۔ اس پر علی نے ذرا جھجکتے ہوئے بانو کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ذاق کا اظہار کیا۔ نور دین پہلے ٹھٹکا، پھر ہنستے ہوئے بولا، اچھا، مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ دیر تک منہ ہی منہ میں ہنستا رہا، پھر تھوڑی دیر کو سنجیدہ ہو کر بولا، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے علی، وہ بڑے کام کی عورت ہے، بڑی محنتی اور دیانتدار، اور پھر عورت کے بغیر مرد کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ ہنسا اور اسے چھیڑتا اور علی مصنوعی خفگی کا اظہار کرتا رہا، گو دونوں ادھیڑ عمر کے آدمی تھے۔ چند باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ نور دین اس بارے میں بانو سے دریافت کرے گا۔ اسی روز کام سے واپس آنے پر نور دین نے کہا، چلو، کہاں بات ہوئی؟ ہاں، سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ دونوں منہ ہاتھ دھلا کر بانو کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ جھونپڑی کا فرش بڑی صفائی سے لیا ہوا تھا اور سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر احتیاط سے رکھی گئی تھیں۔ چھت میں گھاس پھوس جو لٹکتا رہتا تھا، شتیروں میں جو لکڑی کے ٹیڑھے میڑھے ڈنڈے تھے، اڑس دیا گیا تھا۔
बानो ने धुले हुए सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी थी। आज बड़ी देर के बाद वो अपने हाथों को, जो बड़े बड़े और खुरदरे थे और काम करने की वजह से जगह जगह से तड़के हुए थे, रगड़ रगड़ के धोती रही थी, लेकिन उनकी बदरंगी दूर ना कर सकी थी। चुनाचे इस वक्त वो उन्हें ओढ़नी में छुपाए हुए थी। जब दोनों मर्द अंदर आए तो वो बड़ी तमीज़ से उनके सामने बैठ गई। काफ़ी देर तक तीनों खामोश बैठे रहे। जब कभी किसी दो की नज़रें इत्तफाकन आपस में टकरा जाती तो वो खिसियाने से होकर इधर उधर देखने लगते। तीनों अपनी अपनी जगह पर अपने आप को निहायत बुद्धू ख्याल कर रहे थे। किसी को भी बात शुरू करने का ढंग ना आता था। हत्ता कि झोंपड़ी में अंधेरा उतर आया था और बानो चिराग जलाने के लिए उठी। उस वक़्त उसके कर जाने और कुछ अंधेरे के बढ़ने की वजह से अली की हिम्मत बढ़ी और वो खनखार कर यकदम बोल उठा। मैंने नूर से कहा, उसने तुमसे बात की होगी, जाहिर है। वो रुका। तुम्हें प्यार से रखूँगा, मैं तुम्हारा घर बनाना चाहता हूँ। तुम भी हो? हाँ, तुम भी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो ज़मीन पर देखती हुई खामोशी से आकर बैठ गई। ठीक है, अली ने कहा और खामोश हो गया। फिर नूरदीन ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की और सादा अल्फाज में उसे बताया कि अली मेहनती और दयानतदार आदमी था और मर्द के बग़ैर औरत का कोई ठिकाना भी नहीं होता, वग़ैरह वग़ैरह। कमाल, मेरा बच्चा, अचानक उसने सवाल किया। ओह, अली झुंझुलाया। अभी तक तुमने उसका ख्याल नहीं छोड़ा, इतना अरसा हो गया। मगर वो ज़रूर आएगा। वो बानो एकदम भड़क उठी। ठीक है, अली घबरा कर बोला। वो भी हमारे साथ रहेगा, हम उसे भी पालेंगे। पहल तो तुम्हें पता ही है, मैं उसको जानता भी नहीं, और फिर वो दूसरे मर्द का। बानो ने भपरा कर उसे देखा। मगर ठीक है, रफ्ता रफ्ता मैं उसके साथ घुल मिल जाऊंगा, जैसे साथ रहने से हम सब के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर वो हमारे घर का आदमी बन जाएगा, जैसे हमारे अपने बच्चे होंगे। मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, तुम फिक्र ना करो। उसकी मदद भी करूँगा। मगर हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? हम गांव चले जाएंगे। इस मौके पर उन्हें बातों में मशगूल पाकर नूरदीन आहिस्ता से खिसक गया। उसे जाते हुए किसी ने ना देखा। गांव के लोग सादा दिल और दयानतदार होते हैं और वो हमारी मदद करेंगे। ये मेरे भाई ने कहा था और ये सच है। हम भी गांव के रहने वाले हैं। हम वहाँ खेती बाड़ी शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता घर भी बना लेंगे। गाँव में घर बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, तुम फिक्र ना करो। खुली जगह की आबो हवा में भी मुफीद होती है। मेरा भाई, वो कराह कर चुप हो गया। मुझे अपने भाई के मुतल्लिक कुछ बताओ। अभी वक्त नहीं, फिर कभी सही। दोनों खामोश होकर झोंपड़ी में लैंप की बत्ती के भड़क कर जलने की आवाज़ सुनते रहे। तेल ख़त्म हो रहा है, अली ने सोचा। देर तक वो बत्ती के भड़कने का तमाशा देखते रहे। फिर बानो ने उठकर तेल डाला। तुम बातूनी तो नहीं हो? अचानक अली ने पूछा। मैं बस, बानो नज़रें झुकाकर सादगी से बोली। तुम तो जानते ही हो। थोड़ी देर के बाद चिराग की बत्ती फिर भड़कने लगी और उनके स्याही माइल बड़े बड़े मेहनती और दयानतदार चेहरे एक साथ उसकी तरफ उठ गए। बानो ने उठकर दोबारा तेल डाला और धीमे लहजे में उसे कमाल के बारे में बताने लगी। दाऊद खेल, मई 1956 ता जून 1961।